لیکن آپ کو کہیں پیپلز پارٹی کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا. یہ شو کرتا ہے پیپلز پارٹی جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کے مسائل کا حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، تصویر کھنچوانے میں دلچسپی نہیں رکھتی. یہی چیز نکاٹی میں ہوئی، یہی چیز کاٹی میں ہوئی، یہ چیز سائٹ میں ہوئی. اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جب وزیر اعلیٰ سندھ 2016 میں حلف لیا تو کراچی کے صنعت کاروں سے، حیدرآباد کے صنعت کاروں سے، سکھر کے صنعت کاروں سے ملاقات کی اور کہا کہ جی بتائیے ہم کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں آپ کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے. اور گزارشات یہ ہیں کہ جی ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ نہیں سوچا کہ پیسے میں خرچ کروں، سندھ حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ پیسے ہمارے تھرو خرچ ہوں. ہم نے کہا جی آپ کی امانت ہے، ہم ٹیکس آپ سے لیتے ہیں، ہم پیسے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ خود لگائیں. اور آپ نے دیکھا نتیجہ یہ ہوا کہ کاٹی میں ترقیاتی کام ہوا، نکاٹی میں ترقیاتی کام ہوا اور افباٹی میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے. اور اس کا کہیں پر پیسے دینے کے باوجود، فیسیلیٹیٹ کرنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کہیں پر اس کی رونمائی نہیں کی گئی، تشہیر نہیں کی گئی. تو یہ شو بھی کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی بے لوس خدمت کرنے پر بلیو کرتی ہے. اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کمیونیکیشن گیپ ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجنے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے مسائل کے حل میں اتنی سنجیدگی رکھتی ہے کہ آپ کو اختیارات، پیسے سونپ دیتی ہے کہ آپ خود ایمانداری سے وہ اخراجات کریں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام پروسیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے جینونلی، سیریسلی آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنے کو تیار ہے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کو تیار ہے. اس کے برعکس جن لوگوں کو 30 سال تک اس شہر نے پالا پوسا، خیال رکھا، عزت دی، انہوں نے ابھی بتایا جو فائٹ کے یہاں پہ عہدیدار تھے کہ انہوں نے خاموشی سے ڈی ایم سی کے ذریعے کوئی قانون سازی کر لی اور ایگزوربیٹنٹ ٹیکس آپ کے اوپر لگا دیے. یہ آپ کے الیکٹڈ لوگ تھے جو آپ کا ووٹ لے کر آئے تھے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم کراچی کا حق ادا کرتے ہیں. 2018 میں آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کی یہ کنٹریبیوشن تھی کہ کائٹ کے لیے، کاٹی کے لیے، نکاٹی کے لیے، فباٹی کے لیے پیسے پیپلز پارٹی نے دیے، بے لوس ہو کے دیے، سندھ حکومت نے دیے. لیکن پھر بھی کچھ اور لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو کراچی سے سلیکٹ کرا لیا گیا. آج 2.5 سالوں میں ان لوگوں نے کوئی ایک چیز اگر آپ لوگوں کے لیے کی ہو، وعدے کرنے کے علاوہ، پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ، تو آپ مجھے بتائیے. یو ٹرن بھی کہہ لیں. جن لوگوں کو ماضی کی حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، ان کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہیں، فیتا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان صاحب کا تحفہ ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا گلہ جائز ہے کہ یس کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، لیجون ہونا چاہیے. اور اس لیجون کے لیے میں کاٹی بھی جاتا رہتا ہوں، میں نکاٹی بھی اس دن گیا تھا اور میں آج آپ کے پاس بھی آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اب ہم تالی کو دونوں ہاتھوں سے بجائیں گے تاکہ ہم لوگ مل کے کراچی کا حق ادا کریں گے. یہ تفریق کی سیاست اب ختم ہونے کی ضرورت ہے، اب خدمت کی سیاست ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے جو پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں اربوں روپے اپنے انڈسٹریلسٹ کمیونٹی کو دیے تاکہ وہ خود اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں، یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہم اور آپ مل کر انڈسٹریل چینج لا سکتے ہیں، انفراسٹرکچر کا چینج لا سکتے ہیں. اور جہاں ہماری کوتاہی ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جہاں آپ کی کوتاہی ہوگی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے مسائل کا انشاءاللہ حل تلاش کریں گے انشاءاللہ. تو لیجون سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں چونکہ انوائرمنٹ کا محکمہ اور قانون کا محکمہ میرے انڈر آتا ہے، میں دونوں کے لیے ایک لیجون آج اعلان کر دیتا ہوں کہ ہر مہینے ایک میٹنگ میرے دفتر میں کی جائے گی جس کے اندر تمام یہ جو کراچی کی انڈسٹریل ایسوسیشنز ہیں، یا کہ اگر آپ سندھ بھر کی ایسوسیشنز کو انکلوڈ کر لیں، وہ تمام ایسوسیشنز کا ایک 2 نمائندے آ جائیں اس کے اندر. میں آپ کو ہوسٹ کروں گا. جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے انڈسٹری کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، ریسٹ ایشورڈ کہ وہ معاملہ میں آپ کو حل کر کے دوں گا. آپ نے کہا وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے،
میں کہتا ہوں نیچے لیول پہ سیٹنگ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. جب حکمران آپ کے ساتھ موجود ہیں, حکمران آپ کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی رکھتے ہیں, تو آپ حکمران سے بات کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام حکمران ہے. ہم آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں جو کہ آپ کا حل تلاش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. سیپا کے حوالے سے آپ نے بات کی. کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں کچھ مسئلے مسائل ہیں. ہم کبھی کبھار پروجیکٹس کو امپروو کرنے میں, ان کو امپلیمنٹ کرنے میں, اس کی منظوری کرانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کا تخمینہ غلط لگتا ہے, اور جب تخمینہ غلط لگتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن میں پرابلم ہو جاتی ہے, اور جب ایگزیکیوشن میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ التوا کا شکار ہوتا ہے. تو سی ٹی پی تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس کے اندر سندھ حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ فیڈرل فنڈڈ پروونشل فنڈڈ پروجیکٹ ہے, 50-50 کنٹریبیوشن ہے, اور وفاقی حکومت کی دلچسپی اس شہر سے آپ سب کے سامنے بالکل ظاہر ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ 50% آپ کو دینے کو تیار ہو. دقت ہمیں یہ آتی ہے جس کی وجہ سے سیپا کے کچھ لوگ آپ کو آ کے شاید تنگ کرتے ہوں گے, وہ واٹر کمیشن کا ایک آرڈر ہے کہ جی آپ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیں. اور آپ نے بات بالکل درست کی کہ اگر آج سے 40 سال پہلے 120 گز کے پلاٹ پہ کوئی فیکٹری لگ گئی تھی, 400 گز کے پلاٹ پہ کوئی فیکٹری لگ گئی تھی, تو اس کے پاس تو اب جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا. تو میں قانون سازی جتنی بھی کر لوں, میں حکم نامہ کوئی بھی ایشو کر دوں, اگر وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو سیپا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ جس صنعت کے اندر وہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ سکتا ہے, جگہ جو نئی صنعت لگ رہی ہے وہاں لگے, لیکن جو پرانی صنعت ہے جس کے اندر اب جگہ نہیں ہے اس میں آپ کی ایسوسیشن سرٹیفائی کرے گی, سیپا سرٹیفائی کرے گا, اور جب یہ کنکلوژن آتی ہے کہ ہاں جگہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ پری ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیسلٹی انشاءاللہ دیں گے. اور یہ میں آپ کو قانون اسمبلی سے پاس کرا کے دوں گا تاکہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو. یہ میرا آپ کو کمٹمنٹ ہے, لیکن آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ بعد میں کچھ لوگ جو بلیک میل کرتے ہیں وہ عدالت جائیں گے, جو آپ کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, جو حکومت کو سیپا کو بھی بلیک میل کرتے ہیں, وہ عدالت جائیں گے. تو ہمیں آپ کو مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا, اور ہمیں عدالت کو بھی اس چیز کو سمجھانا ہوگا کہ آپ جتنی آئیڈیل لیجسلیشن کر دیں, اگر اس کے پاس 100 گز کی زمین میں جگہ نہیں ہے تو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا سکتا. تو یا تو آپ لڑتے رہیں یا کوئی نہ کوئی پریکٹیبل سولوشن نکالیں. تو سولوشن جو حکومت یہ نکالنے کی سوچ رہی ہے, جس میں مجھے کچھ کاٹی کے دوستوں نے پروپوز کیا تھا, نکاٹی والوں نے پروپوز کیا تھا, آپ کی طرف سے بھی یہ پروپوزل آئے گا, تو انشاءاللہ آنے والے اسمبلی کے اجلاس میں اس طرح کی لیجسلیشن کو ہم لے جائیں گے تاکہ اس معاملے کو ایڈریس کیا جا سکے. دوسرا, آپ نے ریونیو سٹیمپس کے حوالے سے بات کی. اگر آپ کی طرف سے کوئی پروپوزل آ جائے مجھ سے آپ ملاقات کر لیں, اگر آپ ان رائٹنگ پروپوزل دے دیں, باقی صنعتی ایسوسیشن سے بھی بات کر لیں, تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے اس معاملے کو ایڈریس کیا جائے. اگر وہ چیز غلط ہے, وہ چیز آج کل کے موجودہ جو طریقہ کار ہے قوانین کے حساب سے پریکٹیکل نہیں ہے, تو اگین سندھ گورنمنٹ آپ کی آواز بنتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. تیسری چیز, آپ نے میونسپیلٹی کے حوالے سے بات کی کہ جو ماضی کی ڈی ایم سی تھی وہ ایگزوربیٹنٹ ریٹس لگا کے چلے گئی ہیں. ابھی جو نئے ڈی سی آئے ہیں, نئی ڈی ایم سی کی انتظامیہ ہے, وہ ایک لیجون کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بٹوین دا سٹیزنز آف سینٹرل اینڈ دی مینجمنٹ کہ جی اگر آپ ٹیکس دیں گے, اگر آپ ریونیو سرکار کو دیں گے تو سرکار کے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ آپ کے مسائل کا وہ حل سسٹینیبل انداز سے تلاش کر سکے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکٹرانک بیسڈ ڈیجیٹل ڈیٹا بیس مرتب کیا جس کے تحت آسانی سے آپ کی وہ ٹیکس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. جو مجھے پتہ ہے وہ 800 سے 1000 روپے ایوریج اماؤنٹ آتا ہے دکانوں کے لیے, جو شاپ بورڈ مجھے بتایا گیا. صنعت کے لیے میں نہیں کہہ سکتا, مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے اوپر ڈی سی سینٹرل ڈی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر یہاں پر موجود ہیں, آپ لوگ ان سے ملاقات کر لیں. ریزنیبل آدمی ہے, ریزنیبل طریقے سے اس کا حل تلاش لیں. فیصلہ انہوں نے نہیں کیا تھا, ماضی کے جو ڈی ایم سی کے چیئرمین تھے وہ کر کے گئے تھے,
کوئی نہ کوئی ریزنیبل سولوشن کا تلاش کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس میں مجھے کوئی اپنا کردار ادا کرنا پڑا تو میں آپ دونوں کے درمیان بیٹھ کے برج کا کردار ادا کروں گا, تاکہ اگین کوئی سسٹینیبل سولوشن اس حوالے سے ڈھونڈا جا سکے. لیکن میں امید یہ کروں گا کہ آپ لوگوں کو ڈی ایم سی انتظامیہ کا ہاتھ بٹانا ہے تاکہ ان کو ٹیکس ملے, اور پھر جب ان کو ٹیکس ملے گا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کو آپ کے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے, امپروومنٹ کے لیے, بہتری کے لیے اس کو خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ اس کام کے اندر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنا آفس اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ لیجون ہو سکے اور آپ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکے. فائر بریگیڈ کے حوالے سے آپ نے ایس ٹی پلاٹ کا ذکر کیا, ایس پی سینٹرل موجود ہیں, اس کو ذرا میک شور کیجئے کہ فردر انکروچمنٹ نہ ہو, اور ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ میک شور کیجئے کہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو ریموو کیا جائے, تاکہ فوری طور پر اس زمین کو, جو سرکاری زمین ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, اس کو سیلویج کیا جا سکے. اور پھر دیکھ لیجئے کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر وہ اس ایریا کی فلاح و بہبود کے لیے بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انفراسٹرکچر بلڈ کیا جا سکے. تو اس کے اندر بھی ایس پی صاحب آپ بھی بات کر لیجئے گا, میک شور کریں کہ کوئی فردر انکروچمنٹ نہ ہو, اور جو انکروچمنٹ ہے وہ ڈی ایم سی اور آپ مل کر اس انکروچمنٹ کو ریموو کریں, تاکہ وہ سرکاری جو زمین غالباً 7 ایکڑ کی ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے, اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. گیس, آئین پاکستان واضح الفاظ میں آرٹیکل 158 میں یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے گیس دریافت ہوگی پہلا حق پریسیڈنٹ جو ہے اس صوبے کی ضروریات کو دی جائیں گی. یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی, یہ کراچی کا, حیدرآباد کا, سکھر کا, لاڑکانہ کا تاجر نہیں کہہ رہا, یہ سندھ کا عام آدمی نہیں کہہ رہا, رہائشی نہیں کہہ رہا, یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. تو بھائی اگر آپ حقائق پر روشنی ڈالیں تو صوبہ سندھ کے اندر 2400 سے 2500 MMCFD گیس پیدا ہوتی ہے. ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ